رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ برادر محترم، خدا ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ جناب علی عمران جعفری صاحب، آپ یقین کیجئے کہ پڑھ وہ بھی جناب سیدہ کا مصائب رہے تھے، پڑھنا ہمیں بھی جناب سیدہ کا مصائب ہے، لیکن وہ آپ کو ایک اور زاویے سے دکھ سنا رہے تھے۔ میں آپ کو بی بی کے مصائب سناؤں گا ایک ماں اور بیٹے کے رشتے سے۔ کہ اس حسین جیسے بیٹے پر کیا گزری جسے سیدہ جیسی ماں چھوڑ کے چلی۔ شاہ صاحب مصرع میں پڑھیا ہے نور علی نور صاحب کا، تسی مصرع سننا ہے، میرے خیال ہے مصائب ہو جائے گا، میرے حصے دی جڑی ہنج ہے وہ میری دامن وچ آ جائے گی۔ سارے تسی گھر بار والے بیٹھے ہو، سارے فیملیز والے بیٹھے ہو، تہاڈیاں رونقاں برقرار رہن۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر چوں جنازے نہیں اٹھے، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر نو موت نہیں روایا۔ سارے جان دے ہو کہ موت فوت اے مراحل کیویں ہوندے نے۔ ذرا نور علی نور صاحب دا شعر سنو تے مولا دی غربت ویکھو۔ وہ فرماندے ہیں کہ حد سے زیادہ درد کو جب دنیا سے چھپانا پڑتا ہے، ایک میت کی خاطر قبرستان بنانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، فقط ایک روایت پڑھنی، جناب سیدہ جیسی ماں چلی۔ آپ لوگ سر پہ مجھے قرآن رکھ کے بتائیں، گھر سے ماں کا جنازہ اٹھے تو کیا کوئی بیٹوں کو رونے سے روکتا ہے؟ سارا سال ہم بھی مصائب پڑھتے ہیں لیکن میں نہیں کر پاتا۔ میں جب جناب سیدہ کا مصائب اپنے حصے کی خیرات مانگتا ہوں یا اپنے حصے کا گیا کرتا ہوں تو بالخصوص اس مضمون پہ مجھے ذہن میں خود اپنی ماں آ جاتی ہیں۔ امین اکرامی، میں 3 سال سے ماں کی موت کے بعد اس صدمے کو سینے سے لگا کے جی رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی موت ایک بیٹے کے لیے کیا رکھتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں کے جنازے اٹھیں تو بیٹوں پہ کیا گزرتی ہے۔ سوال دہراتا ہوں پھر جملہ کہتا ہوں، رکھیے سر پہ قرآن، مجھے بتائیے گھر سے ماں کا جنازہ اٹھے بیٹوں کو کوئی رونے سے روکتا ہے؟ کائنات آدم و عالم میں واحد غریب ہے میرا مولا حسین، آگے آگے جس کی ماں کا جنازہ اٹھا وہ پیچھے گریبان میں منہ ڈال کے سسرا۔ حسن اونچی آواز میں نہیں رونا، حسن اماں کی وصیت ہے، مدینے والوں کو جنازے کی اطلاع نہیں دینی۔ 11 وصیتیں ہیں جو میری مخدومہ نے مولا علی کو کی ہیں نا، وہ 11 وصیتیں ہیں۔ جس وقت آخری وقت تھا تو مولا علی قریب آئے، با خدا روایت کے جملے ہوں، میرے بھائیوں سر اٹھاؤ مجھے دیکھو، 11 وصیتیں ہیں۔ جناب سیدہ، تکلیف اور درد کا عالم یہ ہے کہ کسی گہرے سناٹے میں آنکھیں بند کر کے نا، میری مخدومہ میں بے آرام تھی، علی قریب آئے، میرے مولا نے ایک بار بلایا، جواب نہیں آیا، میرے امام نے دوسری بار بلایا، جواب نہیں۔ علماء لکھتے ہیں جب دوسری بار جواب نہیں آیا علی قریب آ گئے، سیدہ کے سرانے 2 زانو ہو کے بیٹھے، سیدہ کے سر کو اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے علی نے بڑے درد میں فرمایا، فاطمہ میں علی مخاطب ہوں، یا علی میں نے بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے، بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی، یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں نے زندگی میں کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، مولا میری غربت کا واسطہ ہے، مجھے آج خالی نہ لوٹائیے گا۔ سیدہ حکم کریں، یا علی حکم نہیں، پہلی منت ہے، یا علی پہلی وصیت ہے، پہلی منت ہے،
پہلی وصیت ہے سیدہ حکم رو کے فرماتی ہیں حکم نہیں منت اور وصیت پہلی ہے یا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا یا علی میری جو میت ہے نا میری میت یا علی اس میت کو کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا یا علی پہلے بند تابوت منگوانا یا علی اس میں میری میت کو رکھنا یا علی اسے اوپر سے بند کرنا یا علی پھر اس میت کو اٹھانا بندہ اگر ماتم نہیں کر سکتا حکمن کہہ رہا ہوں قیامت آمیز جملہ ہے وہ بندہ ہائے کرے اور جو بیچارہ سیدہ کے دکھ پہ ہائے بھی نہیں کر سکتا پھر اتنا ہی ہے کہ وہ سر نیچے کر لے ایسا نہ ہو کہ امام حسین ناراض ہو جائیں کیونکہ جملے قیامت آمیز ہیں علی نے رو کے فرمایا سیدہ تعمیل ہوگی لیکن سوال کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں عرب میں میت اٹھانے کے لیے کھلی چارپائی کا رواج ہے سیدہ میں تابوت میں میت بند کر کے کیوں اٹھاؤں غیرت کی پروردگار شہزادی نے رو کے فرمایا یا علی میری غربت کا واسطہ ہے یا علی میری میت کو کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا کیونکہ کھلی چارپائی پہ شرکائے جنازہ کو پتہ چل جاتا ہے مرنے والے کا قد کتنا ہے او یا علی میری غیرت گوارا نہیں جی یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی ڈھیر ساری وصیتیں ہیں با خدا ڈھیر ساری وصیتیں یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی شرکائے جنازہ کو حسین کی ماں کے قد کا پتہ چلے سیدہ تعمیل بلکہ میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر ایک وصیت وہ پڑھتا ہوں یہ وصیت ایسی ہے کہ بچپن سے ہر شیعہ بچہ سن رہا ہے لیکن اس کا درد تازہ ہے اس میں جو دکھ ہے نا وہ تازہ ہے وصیتیں کرتی گئیں رو کے فرماتی ہیں یا علی میرے دکھوں کا واسطہ ہے میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا یا علی مجھے خالی نہ لوٹانا سیدہ حکم کریں رو کے فرماتی ہیں یا علی حکم نہیں میری منت ہے یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جنازے پہ نہ آئے یا علی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے نا یا علی وہ لوگ میرے جنازے پہ نہ آئے علی یہاں تک بات کی جاتی ہے میں اس سے آگے سناتا ہوں علی رو کے فرماتے ہیں سیدہ یہ عرب کا ماحول ہے یا سیدہ کیسے ظلم کیے عرب والوں نے آپ کے بابا نے معاف کر دیا لوگوں نے پتھر پھینکے رسول نے معاف کر دیا لوگوں نے زخمی کیا رسول نے معاف کر دیا لوگوں نے کیسی احانت کی میرے آقا نے معاف کر دیا سیدہ یہ عرب کا ماحول ہے اگر کوئی آ جائے تو میں کیا کروں تاریخ کہتی ہے شکستہ پہلو سے ہاتھ اٹھایا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ کے فرماتی ہیں میرے دکھوں کا واسطہ ہے مجھے خالی نہ لوٹانا جنہوں نے مارا ہے انہیں نہ آنے دینا ان پہ مجھے دکھ بڑا ہے علی نے فرمایا سیدہ کیا دکھ ہے رو کے فرماتی ہے یا علی مجھے دکھ یہ ہے جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا جب کسی ماں کو پتہ چل جائے کہ اب میں دنیا سے جا رہی ہوں دکھ سنیے یا علی آخری وقت میں وہ ماں پتہ ہے کیا کرتی ہے سیدہ کیا کرتی ہے سیدہ رو کے فرماتی ہے یا علی آخری وقت میں نا وہ ماں اپنے چھوٹے بچوں کو پاس بلاتی ہے یا علی وہ ماں اپنے بیٹوں کا منہ چومتی ہے یا علی وہ ماں اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے کلیجے سے لگاتی ہے یا علی وہ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے یا علی مجھے تیری عزت کی قسم ہے ایک شخص نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اتنے زور سے مجھے تماچا مارا ہے او یا علی میرا رخسار پھٹ گیا او یا علی مجھے پتا تھا میں مر جاؤں گی او یا علی میں 70 دن حسن سے منہ چھپاتی رہی ہوں او یا علی میں حسین سے بے کے منگے بھینک بر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ مٹیا کے بیک منگے بھینک بر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ مٹیا کے بیک منگے بھینک بر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ مٹیا کے بیک منگے بھینک بر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ مٹیا کے بیک منگے بھینک بر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ مٹیا کے بیک منگے بھینک بر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ مٹیا کے بیک منگے بھینک بر دیے دعا خیر نال ولے تیرا قافلہ بھرا شہروں بار جاوے بہن سارا سارا دین انتظار کر دی میرے بھرا نے ولنا ہے
لالے مسے علی ایک بہن مدینے آئی آدھی اکبراں تیرا 7ویں دا وعدہ اج ڈاویں لنگ گئی ہے. وکھرا رشتہ ہے بہن اور بھرا دا، بڑا نازک رشتہ. بھرا امیر ہووے بہناں نوں تاں ہی بڑا پیارا ہوندا، بھرا غریب ہووے بہناں نوں تاں ہی بڑا پیارا ہوندا. میں دعا دے کے جا رہا میری ماما بہنا، اللہ تھوڑے مان سلامت رکھے، اللہ تھوڑے بھراواں نوں سلامت رکھے. رومڑ والے عزادارو قدماں دے نشانہ تے منہ رکھی بیٹھی ہے. آدھی اکبراں تو بھی والاونا ہے میں بھی مر جاونا ہے. مٹیاں تے بیٹھ منگے بہن قبر دیے دعا خیر نال بھلے تیرا قافلہ. مٹیاں تے بیٹھ منگے بہن قبر دیے دعا. لالا جی میں صرف عبادت واسطے ایک وین کرنا چاہنا، مجلس میرے حصے دی ہو گئی، فہرستے چ نام لکھاون واسطے ایک وین کرنا چاہنا. رومن والے عزادارو اللہ نہ کرے اتھوں باروں لوگ کسے بہن دے بھیرا نوں مار نہ جاون. بہن ہر عزادار دے اگے آ کے ہاتھ جوڑ سی آکسی بارگاہ دے دروازے بند کر دے او میرے بھیرا نو باہر نہ ونجن دے وے آئے متا لوگ میرے بھیرا نو مارن ہووے شیعہ دی آئے نہ نکلے کی میں مننا. رومن والے عزادارو 10 محرم کربلا دا میدانا لالے موسے علیہ 9 لکھ مارن لا کلی بہنائی جیڑی سارتے قرآن آدھی رہی ہے نمار اکبر دی موت دا مکہ ہویا حسین. اللہ تھوڑی نسل آباد ہوئے زیادہ. میں نے ویکھو عزادار جتنے مکان دیمن دی نیت تے آئے بیٹھے، میں زیادہ طویل مجلس پڑھنی ہی نہیں، اسے وین تے سلام کر رہے ہیں، ذاکری گل نہیں، اسے وین تے سلام کر رہے ہیں. میرے بعد بھائی جان تشریف فرمان ہے پڑسن 1400 سال ہو گئے انسان سننے ہیں. حسین غریب ہائے تو تیرے وسے چے نا یار، تیری ہائے ممبر تک آوے عزادار. رومن والے عزادار روندا ہوئے جندے دل وچ درد ہوئے، جندہ کوئی کچھ لگدا ہوئے باہروں آ کے کوئی نہیں روندا، تیری ہائے ممبر تک آوے میں ممبر بھیرا دے حوالے کراں. 1400 سال ہو گئے نے سننے ہیں غریب حسین، غریب حسین. بھیرا مارے گئے، نادان مارے گئے، مہمان مارے گئے، حسین غریب ہے. سن دے آئے غربت میں نے وکھنا نیاز مولا میں نے وکھنا. حسین غریب پیر حیدر شاہ جی محنت قبول ہوئے اسے وین تے سلام کر رہے ہیں. غریب حسین، غریب حسین. بابا جی دا مالک سائے سلامت رکھے، اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرماوے. ایڈا بھرے پنڈال عزادار اتنی ہائے کرے نال اللہ عزادار گواہ بن جاوے. غریب حسین، غریب حسین کیڈا غریب اکبر دا بابا انہاں 2 شطرنج دس کے جا رہے ہیں کیڈا بڑا غریب ہے حسین. آدھا پیاں کئی دن شبیر دے قاتل نے کیتا نہیں تبدیل لباس او میرے بدان تے خون شبیر دا ہے جند ویر دا نام.